ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ابراہیم کے طریقے سے وہی آدمی منہ موڑے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا دنیا میں، اور آخرت میں تو یقیناً نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار بن جا، اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اسی کی
وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہیں چن کے دین دیا ہے، بس تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ چند دنوں کے بعد دنیا بھر کے مسلمان انشاءاللہ اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر کے سنت ابراہیم کی یاد تازہ کریں گے۔ اتنے مومن مسلمان اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اللہ ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ شہرت اس بات کو ملی اور یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ زبان زدِ عام ہے۔ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا پورا عزم کیا۔ انہیں زمین کے بل لٹایا، چھری بالکل چلانا چاہتے ہیں، اللہ نے بیٹے کی جگہ پہ ایک دمبا بھیج دیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بہت بڑی قربانی۔ اسی بات کو زیادہ شہرت ملی۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں اور آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں
ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم کیا، بلکہ نبوت ملنے کے بعد قدم قدم پہ اللہ نے انہیں پرکھا، آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا، اور حضرت ابراہیم ہر امتحان میں 100% کامیاب ہو کر قرآن نے پہلے پارے میں سورۃ بقرہ میں توحید کے عنوان کو تقریباً 13-14 رکوعوں میں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ میرے آقا کی رسالت کو بیان کرنا چاہتا۔ رسالت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ غالباً اس لیے کہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے، یہودی اور عیسائی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تھے یہودی، ان کا تو مسلک ہی عیسائی تھا۔ اللہ نے میرے نبی کی رسالت کا تذکرہ کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ غالباً اس لیے کیا کہ اللہ ان تینوں جماعتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کے لیے ابراہیم نے دعائیں مانگی تھیں۔ ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایک اللہ یہ بیان کرنا چاہتے، اور ایک اللہ ان تینوں طبقوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم مشرک ہو، اور ابراہیم کی پوری زندگی توحید بیان کرتے ہوئے گزر گئی۔ تو اس بیان میں اللہ نے ایک جگہ پہ کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، اپنی ہر چیز میرے سپرد کر دے۔ قالا، تو حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سب کچھ رب العالمین کے کیا کر دیا ہے، سونپ دیا ہے۔ پھر اسی بحث میں جہاں حضرت ابراہیم کے تذکرے کو شروع کیا جا رہا ہے، اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا، پرکھا، امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام باتوں پر ابراہیم 100% پورا اترا۔ قالا، تو ہم نے بطور انعام کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کا پیشوا بنا دیا ہے، جسے سورۃ عنکبوت میں پھر اس کو ذکر کیا کہ پیشوا کا کیا معنی ہے۔ پیشوا کا معنی یہ ہے
کہ ہم نے آپ کو یہ اعزاز بخشا، سونا نہیں، ہم نے آپ کو یہ احترام دیا، یہ اعزاز بخشا کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ سارے تیری ذریت میں سے آئیں گے۔ یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے، اسی سے ان کا لقب پڑ گیا جد الانبیاء۔ بعض مفسرین اور علماء کے قول کو تسلیم کروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 24,000 پیغمبر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی آیا، اور وہ تھا ہی ایک، اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 24,000 انبیاء کا دادا ہے، بڑا اعزاز ہے۔ وہ جو اللہ نے بعض موقعوں پہ انہیں پرکھا، ان کی آزمائش کی، انہیں آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا، ان کا امتحان لیا، تو حضرت ابراہیم نے جگہ جگہ قدم قدم پہ قربانی پیش کی، اور اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لی ہے۔ صرف ایک قربانی نہیں ہے، اس لیے ہم نے بھی صرف ایک قربانی نہیں دینی کہ جانور کے گلے پہ چھری رکھ دینی ہے، صرف ایک قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، اور دین کی نشو و نما کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ماں باپ کی، اولاد کی، گھر بار کی، کنبے قبیلوں کی، محلات کی، کوٹھیوں کی عزت کی قربانی بھی دینی پڑے تو ہم نے وہ قربانی بھی دینی ہے۔ یہ ہے اصل قربانی، ہر چیز قربان کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایک قربانی دی تھی؟ نہیں، پوری زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے قربانی دی اپنے گھر کی، یہ پہلی قربانی ہے جو وہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اپنا گھر بار، کنبا، قبیلہ، باپ، ماں، بھائی، رشتہ دار سب کو چھوڑ رہے ہیں دین کی خاطر۔ کب؟ جب والد کے سامنے کھڑے ہیں۔ والد کون ہے؟ بت گر ہے، بت فروش ہے، بت پرست ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، اور بتوں کی پوجا پاٹ کرتا بھی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ نے کہا بھئی گھروں شروع کر، تیرے اپنے گھر میں شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، غیر اللہ کو الہ بنایا جاتا ہے، ان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے تیرے اپنے گھر میں، تو گھر سے ابتدا کر۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کر لیا ہے۔ قرآن 16ویں پارے میں بولا، سورت مریم کے 4تھے رکوع میں قرآن نے اس سارے واقعہ کو ذکر کیا۔ خدا کے لیے آپ گھروں میں جائیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو؟ انداز کیا ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بابا میری دعوت، میرا مذہب، میرا مسلک، میرا نظریہ یہ ہے کہ الہ کائنات کا صرف اللہ ہے۔ میرا مسلک یہ ہے کہ خالق مالک رازق اللہ ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ بابا میرا نظریہ یہ ہے کہ سجدے کے لائق اللہ۔ یہی کہا، کچھ پریشان ہو گیا انہیں، یہی کہا تھا، یہی رنگ اپنایا تھا، اپنا عقیدہ بیان کیا، اپنا نظریہ بیان کیا، اپنا مسلک بیان کیا کہ میرا مسلک یہ ہے کہ الہ اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مسجود اللہ ہے، خالق مالک رازق اللہ ہے، سب کچھ بنا، یہی بیان کیا تھا۔
نہیں بیان کیا، خدا کے لیے قرآن پڑھیے گا، خدا کے لیے۔ سورت مریم ہے، 16واں پارہ ہے، 4تھا رکوع ہے، گھروں میں جا کے اسے پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پہلی دعوت میں اللہ کا نام بھی نہیں لیا۔ اللہ الہ ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کر، نہیں کہا، نہیں کہا۔ سب سے پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا، انہوں نے فرمایا یا آباتے، اے میرے بابا، لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ الہ کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ سجدوں کے لائق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ نظر و نیاز چڑھاووں کے لائق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ ہمارے حالات کو جاننے والا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ذرا تو دسنا، لما تعبدو، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے، لا یسمع، جنہیں تو پکارتا ہے وہ تیری پکارے نہیں سنتے، جنہیں تو مشکل کشا سمجھ کے آوازیں لگاتا ہے نا، وہ تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، اور جن سے تو مرادیں، حاجتیں، اولاد، مقدمے سے رہائیاں، شفائیں طلب کرتا ہے نا، ولا یغنی عنک شیئا، وہ تیرے ککھ کام۔ یہاں جو کوئی نئے احباب آئیں، خاص کر کے تعلیم یافتہ طبقہ، جن کی نگاہوں میں ہم تو ٹھہرے جاہل، ہمارے پاس تو نہ تعلیم ہے نہ علم ہے، یہ ملا ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ تعلیم یافتہ کون ہے؟ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے پر آئین کی کاپیاں پھینک رہے ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے قوم ہے، یہ پڑھی لکھی قوم ہے۔ پڑھے لکھے کون ہیں؟ جو اسمبلی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی نکال رہی ہیں، باقاعدہ اس کی ویڈیو بنی، آواز آ رہی ہے، آواز، ماں بہن کی گالی اسمبلی میں۔ ہم تو ٹھہرے اجاڈ۔ کوئی زمانہ ہوگا علماء آپس میں لڑتے ہوں گے، بس زبانی بھی کرتے ہوں گے۔ آج کل محکمہ سیاسیاں کو لے، سیاسیوں کے پاس ہے۔ آپ تو ٹھہرے تعلیم یافتہ، جنہیں سورت اخلاص نہ آئے، آپ تو ٹھہرے تعلیم یافتہ جنہیں سورت کوثر نہ آئے، آپ تو ٹھہرے تعلیم یافتہ جو باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کہ اللہم اغفر لحینا نہ پڑھ سکے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اور تجھے اللہم اغفر لحینا، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ تم اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہو، ہمیں تو اجٹ کہہ دیتے ہو۔ یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، امن کے فارمولے جن کے پاس ہیں بڑے خوبصورت، ان میں ایک فارمولہ ہے، جگہ جگہ بیان ہوتا ہے، ٹی وی چینلوں پہ لوگ بیان کرتے ہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں۔ آگے بیان کرو یار، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، یہ تیرا فارمولہ ہے۔ سچی سچی بات کر، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، اکثر کا منہ قبلے کی جانب ہے،
حضرت ابراہیم نے ابے دے مسلک نو چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ تیرا فارمولہ مانوں یا قرآن کا مانوں؟ تو زیادہ بڑا داعی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ داعی ہے؟ تجھے دعوت دینے کے انداز کا زیادہ پتہ ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ دعوت کیسے دینی ہے؟ اسے پہلے قریب کرنا ہے۔ بابا دیکھنا پیدا کرنے والا اللہ ہے، دیکھنا پھلوں میں رنگ بھرنے رس بھرنے والا اللہ ہے، پھولوں میں رنگ پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان کی چادر تاننے والا اللہ ہے، زمین کا فرش بچھانے والا اللہ ہے، سمندروں کو روانی دینے والا، ستاروں کو جگمگ سکھانے والا، چاند کو ضیاء پاشیاں بخشنے والا، سورج کو آتھی کرنے عطا کرنے والا۔ یوں کرنا چاہیے تھا نا، لگا رہتا باپ جہاں لگا ہوا تھا، جتھے کوئی لگا ہویا تو میاں اپنی نہ بیڑ، تجھے پرائی کیا پڑی؟ تو بابا جہاں لگا ہوا تھا لگا رہنا چاہیے تھا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات کرتے نہیں، حضرت ابراہیم نے سب سے پہلی ضرب لگائی والد کے معبودوں پر، لگائی کہ نہیں لگائی؟ ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے، اور جو سن نہ سکے اسے کیوں پکارنا؟ پکارنا اس کو چاہیے جو ہر جگہ سے ہر ایک کی سنتا ہو، کوئی زبان سے نہ بھی بولے اور گونگا ہو، اس کی رمزیں بھی سمجھتا ہو، اسے پکارنا چاہیے، ساری بولیاں جانتا ہو۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا بندہ ہے، گیا کھڑا ہے بغداد، وہاں جا کے شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے میڈا سائی میں بڑا دور ہوں آیا تے تواڈے نال بڑا عشق کرے نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سرائکی سمجھتے تھے، پاگل اس کو پکار جو ساری بولیاں جانتا ہے، ان کو پکارتا ہے جو صرف ایک زبان جانتے تھے، ان کو پکارتا ہے جو قبروں میں کفن کی چادریں پہن کے ہمیشہ کے لیے سو گئے، انہیں پکارتا ہے، اس کو پکار جو بند پتھروں میں کیڑے کی پکار سنتا بھی ہے اور اسے بند پتھر میں روزی بھی فراہم کر دیتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو، کن کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ بابا میری جھولی بھر دے، بابا میری جھولی بھر دے۔ بابا جھولی بھرنے والا ہوتا تو موت کی وادی میں چلا جاتا، بچوں کو یتیم چھوڑ جاتا۔ حد ہو گئی ہے۔ پیر صاحب، وہ کون سی چیئر ہوتی ہے جس پہ مریض ہو، ہاں؟ اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت پیر صاحب، مرید پیچھے سے اسے چیئر چلا، اس کا پاؤں پکڑ کے اوپر رکھ دی۔ مرنے کے بعد یہ کیا بنیں گے جی؟ لجپال۔ واہ، یہی جڑا پیر اپنا نہیں سنبھال سکتا، اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتا، مرید اٹھا کے چیئر پہ بٹھاتے ہیں، اس کے قدم چیئر کی جگہوں پہ رکھتے ہیں، پھر اسے چلاتے ہیں ادھر ادھر، اس پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ پاگل ہو گئے ہو، ان کو پکار رہے ہو، اس کو چھوڑ کے جو اشارے کرتا ہے۔ تو حضرت ایوب کی 18 سال کی بیماری کو منٹوں میں صاف کر کے رکھ دیا، اسے چھوڑ کے۔ انہیں جو خود بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، آپریشن کے لیے محتاج ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے محتاج ہوتی ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کہاں تمہاری عقل چلی گئی ہے؟
पुकारना उसको चाहिए जो पुकारे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जो पुकारे सुनता हो। अल्लामा इब्ने कय्यम ने लिखा, काली रात हो, फिर काले रंग का बादल हो, फिर काला जंगल हो, फिर उस पर काला पत्थर हो, उस काले पत्थर पे काले रंग की चींटी चले। रात काली, फिर बादल काला, फिर जंगल काला, फिर पत्थर काला, उस पे चलने वाली चींटी काली। अल्लाह उस चींटी के कदमों की आहट को सुनता भी है और जो निशान छोड़ जाती है उसको देखता भी है। उसको छोड़ के किन्हें पुकारते थे? उसे छोड़ के किन्हें पुकारते थे? पुकारना उसको चाहिए जो पुकारे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। खौला आई थी, नबी पाक को कहने लगी, मेरे खामन मन मां नाल तशबीह दे देती है, ऐ मेरियां धियां ने, बाप के पास छोड़ू तो तरबियत कौन करे मेरी बेटियों की, और मैं संभालूं तो पालू कैसे? उस वक्त मां से तशबीह दे दी जाती तो तलाक हो जाती, औरत हराम हो जाती। खौला, मैं क्या करूं कि कुछ तो करो। फरमाया, खौला, कानून बनाना मेरा काम नहीं, कानून नाफिज करना मेरा काम है। बनाता मैं नहीं, कानून बनाता, बनाता वो है, मैं नाफिज करता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। खौला कहती है, हर मामले च वही उतर दी है ते मेरी बंद हो गई। झगड़ने लगी। कुरान कहता है तुजादिलो का, अल्लाह ने उस सूरत का नाम भी मुजादला रखा। मुजादला जिदाल, झगड़ा। उस सूरत का नाम भी यही रखा। आपसे झगड़ रही थी, तुजादिलो का फी ज़ौजिहा, अपने खामन के बारे में रसाई हो जाए, ये तलाक ना पड़े, मैं फिर बस जाऊं, मेरी बेटियां हैं छोटी छोटी, बाप के पास छोड़ूं तो तरबियत नहीं होगी, मैं संभालूं तो खिलाऊं कहां से? नबी पाक ने फरमाया, खौला, मैं इधर मुंह करता हूं तू इधर आ जाती है, मैं इधर मुंह करता हूं तू इधर आ जाती है। मैंने की आख दिए, जिसने कानून बनाना है उसको कहो ना। हजरत आशा कहती हैं, मैं नबी पाक का सर धुलवा रही हूं, खौला थोड़ी सी दूर हटी, उसने अपनी नन्ही नन्ही बेटियों की हथेलियां आसमान की तरफ उठा दी। अपनी नन्ही बेटियों की हथेलियां आसमान की तरफ उठाई और फिर खुद रब को पुकारना शुरू किया। रब को पुकारते हुए कहती है, माली सिवा फकरी लई का वसीलतुन, मौला मेरी भूख दा वसीला ही, मेरी मोहताजी का वसीला है। मौला मैं तेरे दरवाजे पे आई हूं, लाइन रदत्ता फाइयो बाबिन अकरऊ। क्या बात कही है खौला ने, मंसूब खौला की तरफ, ये नहीं कि ये शेर भी खौला ने कहे ना, मंसूब उनकी तरफ। कहती है, मौला मैं तेरे दरवाजे पे खड़ी हूं, मैंने तेरा दरवाजा छोड़ना नहीं, मैंने यहां से हटना नहीं। हां, एक शर्त पे हट जाती हूं, मेरी एक शर्त है, तू बता, मैं हट जाती हूं। लाइन रदत्ता, अगर तू मुझे अपने दरवाजे से हटाना चाहता है तो मौला कोई और दरवाजा दिखा, मैं उत्थे टुर जानी हां। कोई और दरवाजा दिखा, मैं वहां चली जाती हूं, ते और दरवाजा कोई नहीं, तेरे सिवा और दरवाजा कोई नहीं, तो उधर वो दर न खोलेंगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगी। हुकूमत अपनी अपनी है, वहां तेरी यहां मेरी।
تو نے دروازہ کھولنا نہیں، میں نے چھوڑنا نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ابھی سر دھلوا رہی ہوں، وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ ذرا پرے ہٹ، رب کا پیغام آ گیا ہے، پیغام آ گیا ہے۔ سورت اتاری مجادلہ، اس کی ابتدا کہاں سے کی؟ قد سمع اللہ ہو۔ سامعہ کا معنی تو کرو ذرا یار سامعہ کا معنی تو کرو نا، اور سامع اللہ لمن حامدہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، شکایت کرتی تھی کس کے آگے؟ وتشتکی الی اللہ، آپ سے جھگڑتی تھی خامد کے بارے میں، اور میرے سامنے اپنی حالت کی شکایت کرتی تھی۔ قد سامع، قد سامع، سامع کا میں نے سن لیا، لیکن اس پر قد آیا۔ مولانا حسین علی نے مانا کیتا اساں اس عورت دیاں گلاں ڈاڈھیاں سنیاں نہیں۔ قد سامع اللہ قول التی تجادلک فی، پکارنا اس کو چاہیے جو سنے ہی نہیں، اسے کیا پکارنا؟ کہتے ہیں ہم قبرستان جاتے ہیں، مردے اگر نہیں سنتے تو تم سلام کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم تو سلام کرتے ہیں، تو سلام دینا تو سنت ہے، جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ انہیں جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ سنتے ہیں بولیں بھی صحیح، سنتے جو ہیں تو جواب دیتے ہیں۔ تو حضرات کہتے ہیں ہاں جواب دیتے ہیں، تسی سنتے ہو؟ آخر انہوں دا جواب اسی نہیں سنتے، انہوں دا جواب اسی نہیں سنتے۔ میں نے کہا پہلے فیصلہ کرو، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، پہلے فیصلہ کرو تواڈے دعاں وچوں مردہ کون ہے، او یا تو؟ اس نے سن لیا، فاصلہ برابر ہے، اس نے جواب دیا کہ میں یہ سلام سنانے کے لیے دیتی ہیں، اور یہ سلام دعا ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ جہاں دعا دی جائے وہ سن رہا ہو؟ ضروری ہے؟ یہ ابھی آپ نماز پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا میں نے سلام و تم پر، تم پر، تم پر، یہ تم کون ہے؟ ادھر کے نمازی۔ یہ تم کون ہے؟ ادھر کے فرشتے۔ یہ تم کون ہے؟ ادھر کے نمازی۔ یہ تم کون ہے؟ ادھر کے فرشتے۔ آپ نے سلام دیا، نال والے نمازی نے سنیا، پھر آپ نے سلام کیوں دیا؟ یہ کہنا اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں دیتے ہو؟ یہاں جو ساتھ والا نہیں سنتا تو کیوں دیتے ہو؟ یہ بھی سلام دعا ہے۔ ادھر کے نمازیوں کو کیا دی جا رہی ہے؟ ادھر کے نمازیوں کو کیا دی جا رہی ہے؟ اور وہ بھی سلام دعا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی میت، کوئی فوت ہونے والا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، چاہے وہ ولی اللہ ہو، کوئی پیر ہو، فقیر ہو، امام ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو یا اللہ کا نبی ہو، کوئی فوت ہونے والا اس دنیا والوں کے کسی کلام کو، پیغام کو، سلام کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہیں رکھتا۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے، انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر تو بھی مردوں کو سنا۔ قرآن نے کہا، اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے تم ہی نہیں سنا سکتا، اے یا دن اساں سنانا، نبی تو نہیں سنا سکتا، ہم سنائیں گے۔ وما انت
बे मुस्मिन मन फिल कुबूर, मेरे पैगंबर जो कब्रों में पड़े हुए हैं उनको आप भी सुनाने वाले। उठाओ कुरान, सूरत रूम उठाओ, सूरत नमल उठाओ, सूरत फातिर उठाओ, इसे पढ़ो खुदा के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का अंदाज क्या था? अपने बाबा को क्या कहते हैं? उनकी पूजा पाठ क्यों करता है जो तेरी पुकारों को सुन नहीं सकते, तुझे देख नहीं सकते, तेरे काम नहीं आ सकते, उनको पुकारता है। हो सकता है बाबा इतनी बात बर्दाश्त कर जाए, बेटा है आंख ले खैर, हो सकता है बर्दाश्त कर जाते। अगली बात बड़ी सख्त थी, तौबा तौबा तौबा। ये फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे भाई, ये अगली बात कहनी ना, ये बड़ा दिल गुर्दे का काम। या आबती, ऐ मेरे बाबा, ला ताबुद शैतान, जी जी, ला ताबुद शैतान, बाबा शैतान की पूजा पाठ ना कर। सच्ची सच्ची बात बताओ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बाप था ये इबलीस को पुकारता था, शैतान को पूजता था, शैतान के सजदे करता था। और माबूद के साथ बड़ी मोहब्बत होती है बंदे को। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन, माबूद के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। वो वालिद के माबूद है, इलाह है, इलाह, उनके नाम की नजरों नियाज देता है, सजदे करता है, उनके सामने हाथ बांध के खड़ा होता है, अत्तहियात में बैठता है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबा के माबूदों को क्या कह दिया? ये नाकाबिले बर्दाश्त थी। बाबा भड़क उठा, सीख पाओगे। कहते लम तंतहे लारजो मन्नक वाजुरनी मलियन, अगर तू अपनी तबलीग से बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। वाजुरनी मलियन, मलियन कहते हैं जमानन तवीलन, एक तवील वक्त के लिए मेरी निगाहों से क्या हो जा, निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुझ जैसे बेटों की जरूरत नहीं है, निकलो मेरे घर से। क्यों धमकी देता है? बेटा है, नौजवान है, बाहर इसकी जमात कोई नहीं, जत्था कोई नहीं, पार्टी कोई नहीं, मदरसा कोई नहीं, दफ्तर कोई नहीं, दोस्त कोई नहीं, वक्त का बादशाह मुशरिक, सारे ताजिर मुशरिक, सियासतदान उस जमाने के मुशरिक, बाप मुशरिक, चचा मुशरिक, मां मुशरिक, कुंबा कबीला मुशरिक। कहां जाएगा, कहां जाएगा? तो मैं जरा धमकी देता हूं, इब्राहीम संभलेगा। और हमारी अरबी में कहते हैं सबकत लिसानी हो गई। अरबी में क्या कहते हैं? सबकत लिसानी। सबकत लिसानी का मतलब यह होता है आखना कुछ होर चाहता सा ते आख। ये आपने नहीं देखा कई दफा हमारे वजीर वगैरह बयान देते तो बाद में कहते नहीं नहीं है मैं ना नहीं सी, मैं तो ये कहना चाहता था, पहली मेरी तू पछतो चाखिया जेड़ा सन समझ नहीं आया ते हुण तू यह के अगरचे मगरचे भाई ये क्या? ये सबकत लिसानी। क्या हो गई? ये सबकत, आप उसे कहते हैं यू टर्न, अपने पहले मौकिफ से हट जा, पहले मौकिफ को छोड़ दे। आप ये कहते, बाबा के ज़हन में भी यही था, सोचेगा, लेकिन उसे क्या पता था अल्लाह का नबी खुद नहीं बोला करता, उसकी जबान से जो लफ्ज निकल रहे होते हैं
दावत और तबलीग के सिलसिले में वो रब की मर्जी से निकल रहे होते हैं। को रब का हुक्म होता है कि यूं दावत देनी है, यूं तबलीग करनी है। बाबा कहता है मैं तुझे संसार कर दूंगा, मेरी नजरों से ओझल हो जा, मेरे घर से निकल जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न हिचकिचाए, न कांपे, न सोचा, एक लम्हा जाए किए बगैर कहा सलामुन अलैका। अब ये सलाम क्या है? दुआ है ना, इसे कहते हैं सलाम मुतारकत। अच्छा भाई सलाम, जब आप किसी को छोड़ना चाहते हैं, किसी को आप छोड़ना चाहते हैं, इसे कहते हैं सलाम मुतारकत। कुरान एक जगह पे कहता है इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलाम। जब जाहिलों से बात हो ना, और जाहिल जाहिलाना बातें करें, ढकोसले लगाएं, तो कालू सलामा। जो अच्छे लोग होते हैं मोमिन, वो क्या कहते हैं? अच्छा भाई। सलाम मुतारकत, कालू सलामा। पता नहीं आप ये पंजाबी समझते हैं, ये नहीं समझते। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह माना करते हैं, वहां आता है कालू सलामा इन्ना ला नबतगिल जाहिलीन, हम जाहिलों की ख्वाहिश नहीं रखते। तो मौलाना हुसैन अली में कहते हैं कालू सलामा परा थी सन होर भी चिंता बड़ियां ने, यानी समझ और भी काम परा थी सन होर भी चिंता बड़ियां ने। ये सलाम मुतारकत होती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप के ज़हन में था बदलेगा, माजरत करेगा, वापस पलटेगा, खिलाफे तवक्को। हजरत इब्राहिम ने कहा सलामुन अलैका, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कर। घर छोड़ने की धमकी देता है, मैं सारी कायनात को छोड़ सकता हूं, मसले तौहीद में नरमी इख्तियार नहीं कर सकता कि मैं उस मसले तौहीद के सुनाने में नरमी इख्तियार कर दूं। जिस तरह रब ने मुझे कहा है कि इस तरह सुना, मैंने उसी तरह सुनाना है जिस तरह मेरे रब ने कहा। ये पहली कुर्बानी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के रस्ते में दी है। किसकी? बाप की। किसकी कुर्बानी? घर बार की। किसकी कुर्बानी? घर की। घर छोड़ना आसान होता है? फिर आग तैयार हुई, ये आग में कूदने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। ये दूसरी कुर्बानी है, जान आग के लिए पेश कर। किसकी रजा के? क्यों भाई, बेटे के गले पे छुरी रखना ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, कोई शक नहीं। रब की रजा के लिए दहकती हुई आग में छलांग लगाना, ये मामूली कुर्बानी है? मामूली कुर्बानी है। और फिर मजा ये है कि ऐन इस मौके पे जिब्रील आया है और उसने ऑफर की है, ऑफर हल्लका मिन हाजतिन, इब्राहिम तेरी कोई हाजत होवे, कोई जरूरत, मैं आ गया हूं। ये मेरे साथ फरिश्ते हैं, बारिश बरसाएं, आग को राख बना दें, आंधी चलाएं, अंगारे उड़ा के दुश्मनों के घरों में पहुंचा दें। हल्लका मिन हाजतिन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते अम्मा इलैका फला। फला तो समझो यार, फला ला का क्या मैंने? अम्मा इलैका फला, हाजत तो है पर तेरे साथ नहीं, किसी और के साथ है। अम्मा इलैका फला, अम्मा इलैका फला, हाजत तो है पर तेरे साथ नहीं है। इसे मैं अपने खतीबाना रंग में बयान करता हूं अक्सर तकरीरों में। जिब्रील ने ऑफर की, मैं आ गया हूं, बोल। हजरत इब्राहिम ने फरमाया
اے رب تے میرا معاملہ ہے، تم ہی وچوں نکل جا، تو ہی وچوں نکل جا، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ یہ دوسری قربانی تھی۔ پھر انہوں نے وطن کی قربانی، اللہ اکبر، گھر، کنبا، جان اور پھر وطن۔ اللہ نے فرمایا وطن چھوڑ دے، عراق وطن ہے، عراق چھوڑ دے۔ ہجرت کرنی آسان ہوتی، اپنا وطن، اپنا شہر سے بھی محبت ہوتی، اپنا گھر، اپنا محلہ، اس سے بھی محبت ہوتی۔ یہ جو باہر ملکوں میں لوگ رہتے ہیں اپنے گھروں سے دور، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، ان سے ذرا پوچھو اے راتی سرانے سر دے کے کنیے رونے نے، یہاں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھا کرو وطن سے دور رہنا۔ وطن کشمیر ہے، وطن جیسا بھی ہم اسے پانی بھی نہ لبدا ہوئے، پھر بھی وطن کیا ہے؟ اپنے شہر سے محبت ہوتی۔ میں جب حدیث پڑھنے کے لیے گجرانوالہ گیا، میری زیادہ عمر بھی نہیں تھی، تو جی ٹی روڈ، وہ جو ہے لاہور پنڈی روڈ، اس کے ساتھ ہی ہمارا مدرسہ تھا، تو میں کبھی کبھی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اس جی ٹی روڈ پہ کبھی آتا، تو جو سرگودا سے بس آیا کرتی تھی نا، میں اسے حسرت سے تکا کرتا تھا بھی یہ سرگودے کیوں آئی۔ شہر سے پیار ہوتا ہے، ملک سے پیار ہوتا ہے، وطن سے پیار ہو۔ یہ کئی ہندو اور سکھ جو ملک چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے، یہاں رہتے تھے، چلے گئے، پھر انہوں نے بڑی شہرت پائی، کوئی بڑا شاعر بنا، کوئی بڑا ادیب بنا، وہ کبھی پاکستان میں آئے تو انہوں نے کہا سن اپنے اس پنڈ لے جاؤ، اسی اپنا گھر ویکھنا چاہتے ہیں جتھے اسی پیدا ہوئے۔ تو پھر وہ اپنے پنڈ میں آتے ہیں، وہاں آتے ہیں، شہر پیار ہوتا ہے بندے کو، چھوڑنا آسان نہیں۔ پھر جب چھوڑتے ہیں لوگ مجبوری سے، مکے کے مسلمانوں نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے، تو آگے مدینے میں نظر آ رہے تھے انصار۔ افغانستان کے لوگوں نے وطن چھوڑا، آگے نظر آ رہا تھا پاکستان۔ ہندوستان کے ہمارے بھائیوں نے اپنا شہر اور اپنا علاقہ چھوڑا، نظر آ رہا تھا پاکستان۔ پھر بھی ہجرت کرنا مشکل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو قرآن نے بیان کیا۔ عراق کی سرحد پہ کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کس شہر جا رہا ہوں؟ کس ملک جا رہا ہوں؟ نہیں، کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے کوئی راستہ ضرور دکھائے۔ پھر وطن کی قربانی دے دی۔ چلو وقت چونکہ کافی ہو گئے، کچھ عید پر بات کریں گے انشاءاللہ اگر کوئی وقت ملا تو۔ عید کی نماز ہم یہاں معاویہ مسجد میں 6:30 بجے انشاءاللہ ادا کریں گے، آپ ذہن میں رکھیں گے 6:30 بجے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز اگر کوئی مجبوری نہ ہو، بارش وغیرہ کی، تو ہم 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کرتے، یہ ہمارا طریقہ ہے، عین ٹائم پر ہم عید کی نماز پڑھا دیتے۔ 6:30 بجے ہم نے عید کی نماز کا ٹائم رکھا ہے۔ آپ دوسرے احباب کو بھی بتائیں گے، دوستوں کو بھی اطلاع دیں گے۔ میں نے نہ آپ سے یہ کہا کسی جمعے میں کہ حصے اپنے لکھوائیں قربانی کے، وہ روٹین کے تحت آپ لکھواتے رہتے ہیں، تو وہ اجتماعی قربانی، اگر کچھ لوگ رہ گئے ہیں اور وہ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صبح 7:30 سے لے کے 4 بجے تک آپ مدرسے میں رابطہ کریں، حصہ ڈالیں۔ قربانی کی جانور کی جو کھالیں ہیں، ان میں آپ کو صحیح شریعت کے مطابق مسئلہ بتا دیتا ہوں، پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر اس کھال کو، جو آپ کی قربانی کے جانور کی کھال ہے، اگر آپ اسے ذاتی استعمال میں لانا چاہیں، ذاتی، تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ذاتی استعمال میں لا سکتے۔ کوئی مشکیزہ بنانا چاہتے ہیں، مسلح بنانا چاہتے ہیں، کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ آپ کسی دوست کو تحفے میں دینا چاہیں، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، آپ اپنے دوست کو تحفے میں دے دیں۔ لیکن اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں، سمجھ آ گئی آپ؟ اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، یتیم کو، مستحق کو دیں گے۔ کسائی کی اجرت میں بھی آپ نہیں دے سکتے، امام کی اجرت میں بھی آپ نہیں دے سکتے، مؤذن کی اجرت میں بھی آپ نہیں دے سکتے، پھر آپ صدقہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس دینیہ جو ہیں یہ آپ کے انہی زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات، انہی مصارف کے ذریعے یہ چلتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان میں دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ کا دین پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں آپ اگر جانور کی کھال دیں گے تو یہ صدقہ جاریہ۔ تو ہمارے جو مواحد ساتھی ہیں، ہمارے ہم مسلک ہیں، جنہیں ہمارے نظریے سے پیار ہے، ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، محبت آپ کی یہ ہوگی، آپ دور بھی رہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی تکلیف کریں گے اور وہ کھال آپ خود پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس زیادہ افراد نہیں ہوں گے، ہم زیادہ طالب علموں کو روکنا بھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنے گھروں میں عید نہ کریں، بلکہ ہمارے پاس وہ رہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ تو آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کی محبت ہے، پیار ہے ہمارے ساتھ۔ دور اگر آپ رہتے ہیں تو موٹر سائیکل پہ یا کار کے ذریعے جو بھی سواری آپ کے پاس ہے، کسی گٹو میں بند کر کے آپ یہاں 18 بلاک یا جتنے ہمارے مراکز ہیں، اللہ والی مسجد ہے کمبو کالونی میں، فاروقی مسجد ہے، مکی مسجد ہے محمدی کالونی میں، تقوی مسجد ہے، اس طرح کی جتنی مساجد ہماری ہیں ان میں ہمارے مراکز قائم ہوں گے، جہاں بھی قریب آپ پہنچ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کریں گے۔ میری پھر دعا ہے آپ سب کے لیے، جو حضرات قربانیاں دیں گے، اللہ آپ کے عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا